دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 4 سے قمر جمیل صاحب کا اداریہ منتخب کیا گیا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ آرکیٹائپ اور علامت کا تعلق۔ ہم ہر روز سڑک پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے والی رنگ برنگی بتیوں کو جلتا بجھتا دیکھتے ہیں۔ ہم ان مختلف بتیوں کو نشانیاں سائنس کہہ سکتے ہیں، علامت نہیں۔ اگر ہم بے معنی نشانیوں کو خاص معنی دے دیں اور یہ خاص معنی معاشرے میں مروج بھی ہو جائیں تو ہم انہیں نشانی سائن کہہ سکتے ہیں، علامت نہیں، کیونکہ علامت میں ایک وسیع تر لاشعوری پہلو کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا وسیع تر پہلو جس کے لاشعوری معنی پوری طرح متعین نہ کیے جا سکیں۔ یہ علامتیں ہماری عقل کی گرفت میں بھی پوری طرح نہیں آتی، یعنی علامتوں کے پس پشت ایسے خیالات اور احساسات ہوتے ہیں جن تک عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ایسے تصورات کے لیے جنہیں انسانی ذہن پوری طرح گرفت میں نہیں لا سکتا، ہم لاشعوری طور پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً پہیہ یا چکر ایسی علامتیں ہیں جن سے ذہن انگنت چیزوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ علامت کی تخلیق لاشعوری طور پر ہوتی ہے، چنانچہ خوابوں میں بھی علامتوں کی تخلیق کا عمل جاری رہتا ہے۔ علامت میں واضح اور روایتی معنی کے علاوہ کچھ مبہم اور نامعلوم احساسات بھی شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے ذہن کی دنیا میں آ کر ایک نفسیاتی حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ خارجی اشیاء کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں ایسے نفسیاتی واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں جن سے ہمارا شعور غافل رہتا ہے۔ یہ واقعات تحت شعور ہی میں رہتے ہیں اور تحت شعور ان واقعات کو اپنے اندر جذب کرتا رہتا ہے، لیکن وجدان کے کسی روشن لمحے یا گہری فکر کے دوران ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ واقعات ہم پر گزرے ضرور ہیں۔ اس وقت ہم نے ان کی جذباتی اہمیت سے بے توجہی برتی ہوگی، لیکن اب یہ ہمارے لاشعور سے نکل کر ہمارے شعور میں آ گئے ہیں۔ انسان کے شعور کا ارتقاء تدریجاً ہوا ہے۔ شعور کے ارتقاء میں رسم الخط کا بڑا ہاتھ ہے، لیکن یہ رسم الخط تو بس حضرت عیسیٰ سے تقریباً 4000 سال ہی ایجاد ہوا ہے۔ خواب علامتوں ہی میں ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خواب اپنی تعبیر آپ ہوتے ہیں۔ علامتوں کی تعبیر کے لیے وجدان اور تخیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ علامتیں عموماً 2 قسم کی ہوتی ہیں، فطری اور کلچرل فطری۔ علامتوں کا ماخذ انسان کا لاشعور ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ علامتیں آرکیٹائپ کے امیجز پر مبنی ہوتی ہیں۔ آرکیٹائپ کے ان امیجز کا سراغ انسان کے ابتدائی معاشروں میں ملتا ہے۔ آرکیٹائپ سے مراد وہ نمونہ ہے جس کے مطابق کوئی چیز بار بار تخلیق کی جا رہی ہو۔ اسی آرکیٹائپ کو ایسا لگتا ہے کہ افلاطون نے آئیڈیا کہا ہے، اور ابن العربی اسے عیان ثابتہ کہتے ہیں۔ آئیڈیا وہ تجرید ہے جس کے مطابق مخصوص چیزیں ڈھالی گئی ہیں۔ ادب میں ہمیں شیکسپیئر کے کھیل ہیملیٹ سے اس کی ایک مثال ملتی ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انتقام کے موضوع پر جتنے کھیل لکھے جا رہے ہیں ان کا آرکیٹائپ ہیملیٹ ہے۔ آرکیٹائپ کی بنیاد وہ مماثلت ہے جو ہیملیٹ اور انتقام پر لکھے ہوئے دوسرے ڈراموں میں ملتی ہے۔ یورپ کی شاعری میں گناہ کا احساس یا تصور مرگ
وہ موضوعات ہیں جنہیں ہم آرکیٹائپل موضوعات کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح مشرق کی شاعری میں ہجر و وصال اور دنیا کی بے ثباتی آرکیٹائپل موضوعات ہیں۔ یونگ کے مطابق آرکیٹائپ امیج اپنے آپ کو بار بار دہراتا ہے، اور جب بھی تخلیقی تخیل کو اظہار کا موقع ملتا ہے یہ آرکیٹائپل امیج ظاہر ہو جاتا ہے۔ دراصل ہمارے آباء و اجداد پر جو کچھ گزرا ہے اس کی مخصوص نوعیت ہی سے آرکیٹائپ بن گئے ہیں، یعنی آرکیٹائپ ہمارے مخصوص نوعیت کے انگنت تجربات کا نچوڑ ہیں۔ فطری آرکیٹائپل امیجز کے مقابلے میں کلچرل علامتوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ مہذب انسان کی یہ وہ علامتیں ہیں جن کا تعلق ابدی سچائیوں سے ہوتا ہے۔ ان کا ظہور مذہب اور ادب کی دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ علامتیں انسانی ذہن کا اہم عنصر ہیں اور انسانی معاشرے کی تعمیر میں ان کا بہت نمایاں حصہ ہے۔ فرانس اور یورپ کے دوسرے ملکوں کے علامتی ادب سے ہٹ کر اگر ہم اپنے ادب کی طرف آئیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شاعری میں علامت نگاری کا آغاز میرا جی سے اور افسانے میں ممتاز شیری سے ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قدیم شاعری میں بھی استعارے بار بار آتے ہیں اور علامت بن جاتے ہیں۔ گھر، چراغ، دریا، صحرا، لیلا، مجنوں اور ہوا ایسے استعارے ہیں جو قدیم شاعری میں علامت بن گئے ہیں، اور ان کی تکرار ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے ایسے خیالات اور احساسات بھی کام کر رہے ہیں جو ان علامتوں سے پوری طرح ظاہر نہیں ہوتے۔ ان میں بہت گہری داخلیت ہے اور ان میں ایسی فضا بھی ہوتی ہے جو زبان سے ماورا ہوتی ہے۔ مثلا قیس، لیلا، باد صبا اور پروانے، یہ سب علامتیں ہیں۔ ان میں ایک گہری ماورائیت اور پراسراریت ہوتی ہے، لیکن میرا جی سے جس علامتی شاعری کا آغاز ہوا ہے اس کا تعلق جنس کے مسائل سے زیادہ ہے۔ پھر فیض صاحب نے ان علامتوں کو سیاسی کیفیتوں کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ مثلا یہ رات اس درد کا شجر ہے، نمایاں طور پر علامتی شاعری ہے۔ ممتاز شیری کے افسانوں میں اساطیری حکایتیں ملتی ہیں۔ پھر انتظار حسین کا زرد کتا علامتی افسانہ نگاری کا ایک سنگ میل ہے۔ انتظار حسین کے بعد بلراج مینڈرا کا افسانہ ماچس، سریندر پرکاش کا افسانہ دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم آتے ہیں۔ ان سے پہلے پروفیسر احمد علی کے افسانے قید خانہ اور میرا کمرہ کو، کرشن چندر کے افسانے غالیچہ اور ایک سریلی تصویر کو بھی علامتی افسانہ کہا جائے گا۔ کرشن چندر کے افسانے پانی کا درخت اور پربت جاگتے ہیں کو بھی علامتی افسانہ کہا جا سکتا ہے۔ علامتی افسانے آج بھی ہمارے فکشن کا سب سے مرکزی حصہ ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ علامت میں خیال کو اپنا بھرپور اظہار نہیں ملتا۔ قمر جمیل۔